الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم منافقین کی کچھ اور نشانیاں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ منافق ہیں ان کے اندر اور کون سی نشانیاں ہیں۔ اللہ یستہزئ لفظ کس سے ہے؟ ہاذا حمزہ، اسی سے لفظ ہمارا اردو میں ہوتا ہے استہزاء، بے وقوف سمجھ کر، کم عقل سمجھ کر مذاق اڑانا۔ اللہ مذاق اڑاتا ہے بہم، با کے معنی کے ساتھ، ہم غائب کی ضمیر لگ گئی، ساتھ ان کے، وَيَمُدُّهُمْ، واو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یمد لفظ کیا ہوتا ہے؟ مد، ہمارے اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں لمبا کرنا، ڈھیل دینا، لمبائی کے رخ پر جو ہے کھینچنا، ڈھیل دینا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے میں طغیانہم، طغیان، یہ بھی لفظ اردو میں طغیانی ہم استعمال کرتے ہیں، طاغا یا طغیان سرکشی، حد سے تجاوز کرنا۔ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یا مہون، یا مہون لفظ عین میم ہا، عقل کا اندھا ہونا، یون ہوتا ہے اندھا ہونا، آنکھوں کا اندھا ہونا، اور ہونا ہوتا ہے عقل کا اندھا ہونا، بے بصیرت ہونا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو اشترا جو ہے اشترا یشتری، شین را یا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلاٹ کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، جہاں پہ بھی سڑک پہ جائیں تو کسی نہ کسی پلاٹ پہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس میں خریدنا اور بیچنا دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ عربی جو ہے بڑی وسیع زبان ہے، لغت الازداد ہے، اس کے اندر خریدنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے، معنی پایا جاتا ہے، اور بیچنے کا بھی معنی پایا جاتا ہے۔ ایک ہی دفعہ یہ بار بار قرآن مجید میں کبھی مشتری استعمال ہوگا، کبھی اشترا استعمال ہوگا، تو اس میں خریدنا اور بیچنا دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اشترا خرید لیا، وہ دلالت لفظ، یہ بھی ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں، ضاد لام لام، گمراہی، انہوں نے جو ہے خرید لی گمراہی، بالہدا، بایاں بدلے کی آئی ہے، بدلے الہدا، خدا کے بدلے، ہدایت کے بدلے، ہدایت کے جو ہے ماتا جائے ہادالیا، خدن ہوتا ہے ہدایت کے بدلے انہوں نے جو ہے گمراہی خریدی۔ فما، پس نہ، رابحت، ربحن ہوتا ہے فائدہ مند ہونا، نفع مند ہونا، نہ فائدہ دیا نہ نفع دیا، تجارتہم، یہ لفظ تو ہمارا ہے، تجارت اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہوم آگے ضمیر لگ گئی، ان کی تجارت میں، وما کانوا، اور نہیں ہیں وہ، محتدین، محتدین لفظ جو ہے ہادہ دادیا ہی مادہ ہے، یہ ایک ہی لفظ سمجھ لینا ہے، ہم نے قرآن مجید میں بار بار استعمال ہونا ہے۔ تو ہدا ہوتا ہے ہدایت دینا، اور جب یہ لفظ اہتداء درمیان میں تا آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہدایت پانا۔ بس یہ پورے قرآن مجید میں می والے کے لیے آتا ہے، نہیں وہ ہدایت پانے والے۔ پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ یستہزئ، مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، بہم، ان کے ساتھ، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم استہزاء کرتے ہیں، اصل ہمدردیاں ہماری کس کے ساتھ؟ اپنے سرداروں منافقین کے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے، بے وقوف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مشاکلت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے مذاق کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، بہم، ساتھ ان کے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دینا ان کو، کہ وہ جو کرتے ہیں وہ پوری طرح اپنی کوششیں کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں جا سکتے ہیں، میں جب بھی چاہوں گا پکڑ لوں گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ وہ اس ڈھیل کو اپنے حق میں فائدہ مند سمجھنے کی بجائے
وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو ہے اس کو بجائے اس کے وہ ڈھیل سے فائدہ اٹھائیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں، وہ اسی اپنی جو ہے سرکشی کے اندر پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ وہ جتنا چاہیں وہ کر لیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یا مہون، اندھے، عقل کے اندھے بنے ہوئے، بصیرت کے اندھے ہوئے ہیں۔ اگر آنکھوں کا اندھا ہو تو کئی لوگ آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل اور بصیرت ہوتی ہے بہت تیز، لیکن جو عقل کا اندھا بن جائے اس سے پھر کچھ نہیں سجھائی دیتا، تو وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، انہوں نے خرید لی ضلالت بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ ہدایت خریدے۔ دیکھو کیسا انہوں نے جو ہے سودا کیا، تجارت کیسی کی کہ انہوں نے جو ہے خریدنی تھی ہدایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تھے تو انہوں نے ہدایت خریدنی تھی، تو انہوں نے ہدایت کے بجائے انہوں نے کیا خرید لیا؟ ضلالت خرید لی، تو اپنی منافقت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے خرید لی ضلالت، گمراہی، ہدایت کے بدلے۔ فما رابحت، فما پس نہیں، رابحت فائدہ دیا، نفع بخش ہوئی، تجارتہم، ان کی تجارت نے، یہ جو انہوں نے خریدنی تھی ہدایت اور خرید لی ضلالت، یہ جو انہوں نے تجارت کی، یہ گھاٹے کا سودا، نقصان کا سودا کیا، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ وما كانوا مهتدين، اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے۔ اب جو ہے فیصلہ ہو گیا کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو جو ہے منافقت جو ہے اس کا بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ بے وقوف جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ منافق آدمی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ 4 نشانیاں پائی جائیں تو جتنا وہ جو ہے ہوگا 4، وہ پکا منافق ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں اتنا ہی وہ منافق ہوگا۔ یعنی اس کے پاس امانت دار بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے، وعدہ کرے تو پھر جائے، بات کرے تو جھوٹ بولے، اور بحث کرے تو اس میں جو ہے حد سے جو ہے وہ نکل جائے، یعنی وہ انصاف سے ہٹ جائے۔ تو یہ اگر کسی کے اندر 4 پائی جاتی ہیں تو وہ پکا منافق ہے، اندر اس کے کچھ اگر اس میں سے کچھ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو وہ اتنا ہی منافق ہے۔ یہ لوگوں کے دیکھنے کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کے اندر تلاش کرنی، ہم نے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ یہ خرابی ہمارے اندر نہ ہو، ہم نے اس کو جو ہے وہ اس خرابی کو دور کرنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں 300 منافقین الگ ہو گئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ہوا کہ ان کے، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام نے نام بھی بتا دیے تھے، آپ نے حذیفہ بن یمان کو نام بتایا تھا جنگ احد کے میں جب ان کے والد شہید ہو گئے، لیکن وہ منافقین اندر ہی ملے رہے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کھول کر بیان کر دیا، اللہ یستہزئ بہم، وہ لوگ کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مذاق، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کو جو ہے ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں۔ یامہون، اندھے بنے ہوئے ہیں، عقل کے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی ضلالت، گمراہی خرید لی، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ انہوں نے ایک تجارت کی، خریدنی تھی انہوں نے ہدایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تھے تو قرآن پاس تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ ہدایت خریدتے انہوں نے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے، وما كانوا مهتدين، اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، یہ منافقت کی نشانیاں بتائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ان منافقین کی جو ہے ان کی 2 مثالیں دے کر وہ بتاتا ہے کہ منافقین 2 قسم کے ہیں، ایک کا جو ہے چانسز ختم ہو گئے ہیں، ایک کے چانسز ہیں اگر وہ فائدہ اٹھا لیں تو جو ہے وہ دین قبول کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے، منافقت سے جو ہے محفوظ۔ یہ ہم نے جو کہا کہ ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ایسے ہی ہے جیسے دریا پہ مچھلی
پکڑنے کے لیے مچھیرے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، جو ہے بازار سے جو ہے ڈوری خریدتے ہیں، بازار سے کنڈی خریدتے ہیں، اور پھر جو ہے گوشت یا وہ گنڈوئے لے کر جاتے ہیں اور جا کے لگا کے کنڈی کو تو وہ دریا میں دور پھینک دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک جو ہے کانا جو ہے نا وہ بندھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے رہتے ہیں مچھلیاں جب اس میں آ کے منہ مارتی ہیں تو وہ جو پرانی مچھلیاں بڑی ہوتی ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو سمجھاتی ہیں کہ یہ جو ہے گوشت جو لگایا یہ تمہارے لیے خوراک نہیں ہے، اس کے اندر کنڈی لگی ہوئی ہے، یہ تمہیں مچھیرا کھینچ لے گا اور تمہیں گرم ریت پر ڈالے گا، پھر تمہاری ٹکڑے کر کے تمہیں کڑھائی میں تل کر کھائے گا۔ تو وہ جو ہے نئی مچھلیاں وہ کیا کرتی ہیں، وہ ان کو منہ جب مارتی ہیں گوشت کو تو وہ کہتی ہیں اتنی اچھی خوراک ہے، تو وہ جو ہے سیانی مچھلیوں کی بات نہیں سمجھتی، وہ پھر کیا کرتی ہیں، وہ جو ہی منہ مارتی ہیں تو مچھیرا ڈھیل دے دیتا ہے رسی کو، جب جو ہے ڈوری کو ڈھیل دیتا ہے تو وہ جو ہے کانٹا اس کے حلق میں اچھی طرح پھنس جاتا ہے، جب تو وہ اوپر سے کانے سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اچھی طرح نکل لیا ہے، اب نہیں نکل، پھنس گئی اب نہیں نکل سکتی، پھر وہ کھینچ لیتا ہے۔ تو اسی سے ہوتا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے لوگوں کو کہ اس اللہ کے نبی سے اور اس قرآن سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر وہ جو ہے وہ ایک وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر آ جاتی ہے، پھر وہ جو ہے اس پکڑ سے نکل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔